بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نعمتیں اس کو کوئی شمار کرنا چاہے تو کرنے سے ہر سانس نعمت ہے. اس لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جن کو نمونہ قرار دیا کہ ہر آدمی کے پاس جان، مال، صلاحیتیں ہیں، اس کو صحیح استعمال کر کے زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا اور ہر ایک کی اپنی آخرت بنانا جو مقصد ہے، اس کے لیے ان کو نمونہ قرار دیا. اسی لیے ان کو سب سے پہلا جو سبق پڑھایا تھا اور سب سے پہلی جو تعلیم دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے ان کے پاس بھی جان، مال اور صلاحیتیں تھیں، لیکن وہ سب آنکھوں دیکھی پر کام آ رہی تھی. کسریٰ کے دربار کا ٹکٹ مل جائے، قیصر کا ہمیں جگہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ بس. حضور نے فرمایا کہ پہلی بات یہ سمجھائی کہ جان، مال اور صلاحیت جس کو تم اپنی سمجھ رہے ہو، اول تو تم اس کے مالک ہو ہی نہیں. یہ تو اللہ کی ملک ہے، اللہ کی امانت ہے، نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. پھر دونوں کا حق بتایا، نعمتوں کا حق اس کے شکر گزاری اور امانت کا حق امانت داری. امانت کو جب امانت داری سے ادا کیا جاتا ہے تو ایمان بنتا ہے. ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے نا امام، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں. تو یہ سبق جب ان کو پڑھایا، نعمت ہے اور امانت ہے، یہ بات ایسی دلوں میں اتر گئی کہ اب وہ جتنا وہ کیا کسریٰ اور کیا قیصر اور کیا کون اور کیا سب اس لیے کہ اللہ نے دل ایک بنایا ہے، دل دو نہیں ہے. ایک ہی چیز رہے گی، اللہ، رسول، عمل، آخرت. یا تو یہ چیزیں ہیں یا غیر اللہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی ہے اور دنیا اور اس کی چکا چوند ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ہم کو یہ مبارک محنت میں رحمت فرمائی ہے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری اس محنت کا مقصود یہ جتنے اعمال ہیں اور یہ ساری چیزیں دعوت کی، سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کا تعصب دل سے نکل جائے. کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. وہ زمین کی شکلیں ہوں، آسمان کے ہو، کارخانے ہوں، فیکٹریاں ہوں، حکومتیں ہوں، دولتیں ہوں، جو کچھ
کسی کے ہاتھ میں کوئی، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، اسی نے زندگی دی ہے۔ نہ ماں کو پتا تھا کہ آج بچے کی ناک بن رہی ہے کہ کان بن رہے ہیں، نہ باپ کو پتا تھا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے اتنی سی بوند پر مادہ منوی، منی کا قطرہ، اور اس ایک قطرے میں کتنے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو رحم معدن میں قرار دے دیتے، پھر اس پر نظام چلتا ہے 40 دن کا، 4 مہینے کے بعد جسم، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اسی لیے اس انسان کو اللہ پاک نے 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، جسم اور روح، دونوں کے تقاضے ہیں۔ جسم کا تقاضا بھی ہے، اس سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، یہ تقاضے ہیں جسم کے، اور ان تقاضوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ پاک نے اسباب بھی بنا دیے۔ ساری دنیا جتنی ہے، یہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا، لیکن اصل ان دونوں میں روح ہے۔ بغیر روح کا جسم کیا کہلاتا ہے؟ بغیر روح کا جسم مردہ، اور مردے کی کیا خاصیت ہے کہ جلدی دباؤ، جلدی دفن کرو، ورنہ تعفن اٹھے گا، پھولے گا، پھٹے گا، جراثیم ہوں گے اور وائرس بنے گا، اور ایک نہیں سینکڑوں کو لپیٹ میں لے لے گا، ہے نہیں؟ اس کے اصل ان دونوں میں روح ہے۔ اسی لیے سارا معاملہ یہاں بھی اور وہاں بھی روح ہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جسم مٹی کا ہے، مٹی ہو جائے گا، لیکن روح اس کو جسم بھی دیا جائے گا، اور اس کے اعتبار سے پھر اس کے وہاں کی نعمتیں۔ فرماتے تھے کہ ہمارا کام کا مقصود اللہ کے ہر غیر کا تاثر دل سے نکل جائے۔ اسی لیے مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے، ابھی نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو بول سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے، اس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر۔ بیٹا تیرا پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے، اور 4 مرتبہ ہے۔ کائنات پوری 4 عناصر، آگ مٹی ہوا پانی سے، اس سب کے مقابلے میں وہ ساری چیزیں انہیں 4 چیزوں کے درمیان گھومتی ہوئی نظر آئے گی، کہیں حکومت، کہیں اپولو، کہیں کیا کہیں کیا، سب چھوٹا، ایک اکیلی ذات اللہ کی بڑی ہے۔ اور وہ بڑا کیسا؟ تمام دنیا کے تمام انسان، تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام فرشتے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پدموں ان گنت مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو پھر کہا جائے گا جتنا تم نے بولا، جتنا تم نے سنا، جتنا تم نے سوچا، اللہ اکبر، وہ اپنی ذات و صفات میں اس سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہا زندگی ہم نے دی ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد مجھے راضی کرنا ہے۔ اماں حوا اور ابا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ آنا پھر ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں راضی کر کے آنا ہے۔ جو سبق ابا کے لیے ہے وہی سبق اولاد آدم کے لیے۔ تو زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ کاہے سے راضی ہوتے ہیں کہ اس سب کی تو قیمت خود ہی بتلا دی کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اس کے حکموں کو پورا کرنے سے، اور اس کے حکم پورا ہونا وہ اس وقت تک نہیں قبول کرتے جب تک کہ وہ حکم پورا نہ ہو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے۔ اس لیے ہم کو حکم دیا اتباع کا، اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی کی چال چلو۔ اصل اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو دیہاتوں میں، گاؤں میں سڑکیں نہیں ہوتی، دھول ہوتی ہے، کچے راستے ہوتے ہیں، تو آدمی اور ننگے پیر چلے تو پورے پنجے کا اور پورے پیر کا نشان پڑ جاتا ہے، انگوٹھے کی جگہ انگوٹھا، چھوٹی کی چھوٹی ہے نہیں، اس پر قدم رکھنا یہ اتباع ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات لیٹنے تک، صبح اٹھتے ہی، اسی لیے حدیثوں میں ساری دعائیں بتائی، اور یہی ہمیں سیکھنا بھی ہے. ہم دعائیں نہیں سیکھتے. یہ سارا مجمع ماشاءاللہ کیسے پرانوں کا، کیسے قربانیوں والا اور کیسے محنتیں کرتا ہے. لیکن ابھی دعاؤں کی طرف، جیسے رات حضرت مولانا نے فرمایا تھا علم اور ذکر. علم ہی کے معنی جاننا کے ہیں کہ وہ ہم جانتے نہیں. حضور نے ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مول صاحب، لوگ کہتے ہیں مول صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ نا کہ تکیے کے نیچے سے گڈی نکلے. لوگ کہتے ہیں نا. بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، اس کی تخریج کی ہے. جو آدمی صبح اٹھتے ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، کہ اب اس کے بعد جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی. وضو کی قبول، نماز پڑھی قبول، دعا مانگی قبول، جو مانگا وہ سب. کہ یہ راستہ. ایک مرتبہ وہاں کراچی میں تھا، اجتماع تھا، تو وہاں بھی میں نے کہا بھائی لوگ بہت مول صاحب کاروبار، مول صاحب یہ وہ لوگ رونا روتے رہتے ہیں. میں نے کہا ایک دعا ہے بتاؤں، لیکن پہلے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے وہ بتاؤ. ایک کھڑا ہوا، 5 آدمی کھڑے ہوئے اور کوئی نہیں. میں نے کہا بھائی تم 5 جو ہے بیان کے بعد میرے کمرے میں آ جانا، تم کو بتا دوں گا. مول صاحب دکان کھولی ہے، دھندا کرنا ہے، صبح کا وقت ہے نہیں. اور مول صاحب میں بھی تیار، میں بھی 100 تو اسی وقت میں تیار ہو گئے. میں نے کہا اب سب کو بتا دیتا ہوں، تمہاری برکت سے ان کو بھی ملے گا. جیسے یہ مجمع ان کی برکت سے یہ جب چلتا ہے اپنی گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، صوبوں میں، علاقوں میں، ان کو خود کو ملتا ہے. جیسے وہ پھرتے نا ٹھیلا لے کر کے، انگور لے لو، سیب لے لو، پھلا لے لو، پھلوں کی، تو نظر تو یوں آ رہا ہے کتنا اچھا آدمی ہے. گھر آ کے دے جاتا ہے، وہ گھر آ کے دے جاتا ہے، لیکن اس کی نظر یہ ہے کہ تیری جیب میں کیا ہے وہ نکلواؤں. اس لیے کہ یہ سارا پھرنا پھرانا جو ہے وہ کیوں ہے کہ میرا ایمان بنے، میرے اندر تقویٰ آوے، میرے اندر اللہ کا خوف آوے، میری آخرت بنے. اصل یہ ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ہماری سوچ بدل جائے. حضرت کیا ضرورت کہ ہماری سوچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہو جائے. حضرت حضور کی سوچ کیا تھی؟ فرمایا جتنے انسان، مرد اور عورتیں، عوام خواص، جتنا جو بھی آدم کا بیٹا، جو بھی حوا کی بیٹی، ان میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان، مال اور صلاحیت، یہ 3 چیزیں ہیں ہر ایک کے پاس. ہر ایک کی یہ تینوں طاقتیں اللہ کی مرضیات پر، اللہ کو راضی کرنے پر لگ جائے. اور اس کے لیے نمونہ دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے اس کو سمجھا تھا کہ بے جان مال امانت ہے، نعمت ہے، وہی اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسے لگے بھوک کی پرواہ نہ، پیاس کی پرواہ نہ، دشمن کے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. مستقل بیعت کر لی اس پر، حضور کے ہاتھ پر. بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. کس بات پر؟ علی السمع والطاعہ،
آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے۔ کب؟ حالات موافق ہوں گے تو اور مخالف ہوں گے تھے۔ فی الیسر والعسر، تنگی میں، فراغت میں، راحت میں۔ وعلی اسرۃ علینا، دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہر حال میں۔ اور اس کو ایسا کر کے دکھایا، ایسا کر کے دکھایا کہ اگر مدینہ منورہ سے مکے کی طرف یا حدیبیہ کی طرف کہیں راستے میں جاتے ہوئے کسی جگہ آپ سواری سے اترے ہیں اور آپ نے قضائے حاجت کی ہے تو صحابی اس اتباع میں وہاں اترے ہیں، یہاں اللہ کے نبی اترے۔ اسی لیے یوں کہا اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کا کلام، اس کو سمجھو، اور اس کے بھی لوگوں نے آداب بتائے۔ قرآن کو صحیح پڑھنا ہے۔ قرآن کا پہلا تقاضا ہے مجھ پر ایمان، میں اللہ کی کتاب ہوں، میری تلاوت، اور تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اس لیے کہ عربی زبان بہت نازک ہے۔ ذرا سے میں، جیسے ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں پڑوس میں، ایک دن بیان کر رہے تھے مغرب کے بعد، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ وتر میں پڑھتے ہیں نا انا نستعینک ونستغفرک، تو اس میں ہے ونشکرک ولا نکفرک، الف کے ساتھ ہے تو تیرا شکر کریں گے اور تیری ناشکری کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن فرماتے تھے کہ کیا پڑھتا ہے ونشکرک ولا نکفرک، شکر کریں گے لیکن کفر تو ضرور کریں گے۔ صرف الف نہیں کھینچا، یعنی الف کا کو ظاہر نہیں کیا تو ولا نکفرک۔ اور ابے سوچ تو صحیح کہاں کھڑا ہے، کس کے وہاں اتنا بہادر ہو گیا تو تیری تو ناشکری کروں گا۔ اسی لیے دوستو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، سیکھنے کی بہت، کام کو سمجھیں، سیکھیں، کریں، یعنی پھر دوسروں کو تیار کریں۔ یہ پورا ہمارا مجمع بہت قابل قدر، یعنی کوئی یوں ہی بیکار نہیں بیٹھے تھے گھروں میں، لیکن ایک تقاضا سامنے آیا، ماشاءاللہ تقاضے پر لبیک کہی، جس کو نامزد کیا نامزد ہو کر کے آئے، اور بہت سے تو اس کے لالچ اور بھی آگے۔ اس لیے نعمتوں کی قدر کرنی۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو جھوم جاتے تھے، ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں سزائیں دے کے کیا کرے گا اگر تم اپنے میں دو صفتیں پیدا کرو، ایمان بناؤ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، شکر گزار بندے بنو۔ اس لیے حضور دعائیں مانگتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر۔ اسی لیے کہتے جتنی تکلیفیں سارے نبیوں پر الگ الگ آئی، جیسے سارے نبیوں کی نبوت کی ساری روحانیت، سارا علم، سارا تقوی، سارا اللہ کا تعلق، ساری اللہ کی معیت جو نبیوں کے ساتھ الگ الگ تھی، وہ ساری یکجائی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امتحانات اور آزمائشیں اور تکلیفیں بھی، اور یہ اوپر سے یہ شروع سے ہمارا کام ہی شروع ہوا ہے قربانیوں سے۔ یہ دین، یہ ایمان جو اصل بنیاد ہے، ایمان شروع ہی ہوا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، اسلم تو یہ رب العالمین۔ کہ اسلام کا کیا ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اندر باہر، ظاہر باطن، جسم روح قلب قالب، حرکت سکنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دینا سب آپ کے حوالے ہے، اب میرا اپنا کچھ نہیں۔ اور وہ کر کے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیوی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اوپر آسمان نیچے زمین، کوئی شکل نہیں ہے، لیکن تشکیل پہ تشکیل ہو رہی ہے۔ پہلے وہاں سے یہاں آئے جنگل بیابان میں،
اور ابھی یہاں رکے ہیں اور چلو یہاں ٹھہرنا نہیں. دنیا مسافر خانہ ہے. تشکیل ہوئی. خود اماں حاجر علیہ السلام نے پوچھا کہاں؟ کوئی جواب نہیں. کہاں؟ کوئی جواب. اللہ امر کا بہذا، یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ سر ہلایا. اس پر گھر کا ماحول اتنا بنا دیا تھا کہ ہماری تو ساری زندگی کا دار و مدار اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی جنت اور اللہ کی رضا، اس سب کا دار و مدار اللہ کے حکم پر قدم اٹھانا. طبیعت لے نہ لے، جی چاہے نہ چاہے. اس پر اماں حاجر نے کہا اذن لا یضیعنا، اگر حکم الہی پر ہے، اللہ کا کوئی حکم بندے کو نقصان دینے کے لیے نہیں، بندے کی بھلائی ہی کے لیے ہوتا. اس میں تو ارحم الراحمین ہے. مخلوق اس کا کنبہ ہے اور اس کے کنبے کے ہر فرد سے اس کو محبت ہے، اور ہر ایک اپنے محبوب کو، کیونکہ بندوں کو محبت کی وجہ سے اللہ پاک کو سارا دیتے. تو اس حضرت کی بیان شرح 2 قربانیاں دی، حضرت حاجر اسماعیل علیہ السلام والی، اور دوسری حضرت سارا اور حضرت اسحاق علیہ السلام. چھوٹی قربانی کہلائی حضرت سارا اور حضرت اسحاق کی. کبھی گھر آتے تھے، کبھی جاتے تھے. کہا کہ آنا جانا تھا، جیسے ہم آتے ہیں جاتے ہیں نا، یہ چھوٹی قربانی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والی قربانی کہ پھر منہ موڑ کے دیکھا ہی نہیں. ایسے کہ اسماعیل کی اولاد میں شادی میں بھی نہیں. ہم تو قریب پتہ نہیں کہاں کہاں سے فون آتے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں نکاح میں اور شادیوں میں اور ولیمے میں اور کیا اور وقت لگاتے ہیں. اس قربانی کے نتیجے میں سب سے بڑے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سارے نبیوں کی نبوت ختم، ساری آسمانی کتابوں کا علم ختم، ایک اکیلی کتاب اللہ کی قرآن کریم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیغمبری، ان کا دین، ان کی شریعت، تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی، جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیاب مکان کی ضرورت بن گیا، کامیاب ہو گئے. شادی کی ضرورت ہو گئی، کامیاب ہو گئی. یہ تو بہت راستے کی چیزیں ہیں. اصل جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ اس پر ٹھپا لگاتے ہیں کامیاب ہو گیا. اللہ کہتے اس کو سامنے رکھ کر. اس لیے دوسری بات فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، پہلی بات تو کام کا مقصود ہر غیر کا تاثر دل سے نکل جائے. دوسری بات یہ جتنے سامان، جتنی چکاچوند، جتنے روز نئی نئی چیزیں آتی ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دلوں سے چیزوں کی رغبت نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے. لیکن میں کہا کرتا ہوں معاف کرنا ہے تو ہم سب ایک ہی ہیں. 40 سال پہلے چلہ دیا تھا. اس وقت سواری میں بیٹھنے کی، اترنے کی، کھانا شروع کرنے کی، سارا ختم کرنے کی یہ دعائیں یاد کی تھی. اس کے بعد چلہ بھی لگا رہے ہیں، سندھی بھی لگا. اس چلے میں کیا سیکھا کہ وہ تو مجھے تو یاد ہے سواری کے ساتھ سننے نہیں، ہر قدم پر. اسی لیے صحابہ آخر تک سیکھتے رہے. اسی لیے کو رات کو حضرت نے فرمایا تھا علم اور ذکر یہ ہمارے کام کی بہت جان ہے اور بنیادی کڑی ہے، اور کڑی کے ساتھ پھر کڑیاں ملتی رہتی. سیکھنا اور سکھانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما و مبلغا، میں سکھانے والا اور تبلیغ کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو آپ نے سکھایا بھی، اور کیسے صفا کے پاس لوگ رہتے تھے، کھانا نہ پینا، در نہ گھر، کچھ آتا تھا تو مل جاتا تھا، شکر نہیں تو
ان کو بلاتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، وہاں سبق ہوتے تھے سارا سب. تو اصل سیکھنا سکھانا. بہرحال میرے دوستو، دوسری چیز بتائی بڑے حضرت نے کہ اعمال کا شوق. جیسے رات حضرت نے بہت تفصیل سے کہا، کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی. ہماری عبادات میں اضافہ ہو. جیسے لوگ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، لوگ اپنی نوکریوں میں چھوٹی سے لے کر کے وزیر اعظم تک بننے کی کوشش میں ہوتے ہیں، چھوٹی دکان سے بڑی ہے. ہمارے اللہ نے ہم کو یہ 6 نمبر دیے ہیں. ان 6 نمبروں میں روز ایمان میں، آخرت کے فکر میں، آخرت بنانے میں، اور وہ بنے گی اعمال سے، اس کے اعمال میں، عبادات میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، کہ ہماری نوافل، فرائض، واجبات، سنن موقدہ، غیر موقدہ، نوافل. اور پھر نبیوں کی سنت بتائی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جتنی تکلیفیں آئی، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَادَيْتُمُونَا، تم جتنا ہم کو ستاتے ہو جس راستے سے، تمہاری تکلیفوں پر ہم صبر کریں گے. تم سے کچھ نہیں چاہیے. ان اجر الا علی رب العالمین، اللہ دیں گے ہمیں. کہ اسی لیے دعا مانگی، اللہ بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا. اور یہ تو اس راستے کی گھاٹیاں ہی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یوں نہیں کہ ہم یوں ہی چھوڑ جائیں گے، حالات آئیں گے. جیسے قرآن نے خود کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یوں سمجھیں کہ بس اتنا کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے. اور وہ وهم لا یفتنون، وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے. فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں سونے کو نکھارنے کے لیے جس آگ کی بھٹی سے گزارتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں فتنہ. وہ سونا جو ڈلا ہوتا ہے، جس پر مٹی ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، لیکن وہ دلہن کا ہار بنے، کنگن بنے اور اس کی زینت بنے، اس کو کتنی بھٹیوں سے گزارتے ہیں. کیونکہ ایسے ہی وہ بندہ جو بندہ بنے، جس کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جس بندگی کے نتیجے میں سب سے پہلے اس اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اس پر مر مٹنے کا جذبہ وہ اندر میں آوے. وہ کہ جتنا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کسی کو نہیں پہچانا. اس لیے جتنا نبی کی چال چلیں گے، جہاں آپ مسکرائے، جہاں آپ کے آنسو بہے، جہاں آپ نے سجدے کیے، جہاں آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ ساری، یہ ہمارا تو سارا کام اسی کا ہے. اور پھر یہ ساری حدیثیں اور روایتیں جو فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں پڑھتے ہیں، ہم اس کو سن لیتے ہیں. یہ تو تھرمامیٹر ہیں. فضائل نماز میں وہ 40 باتیں میں نے سنی. جب آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہے. کب تک؟ جب تک یہ کسی کام میں نہیں لگے گئی. اب اللہ کی رحمت کہ تجھے تو پتا نہیں کیا 40 چیزیں بلائیں کہنے فضائل نماز میں، تو وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے. میں خود اپنے کو دیکھوں کہ میں نے نیت باندھی، یہ کیا اللہ کی رحمت گئی. جب بندہ نیت باندھتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. جب یہ رکوع کرتا ہے تو رکوع کرتے ہی گناہوں کی پوٹلی گر جاتی ہے کہ اب یہ پاک. اگر سجدے میں جاتا ہے تو اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان 2 باتوں پر بہت بہت زور دیتے. کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، یقین اللہ کی ذات کا، آمن تو، اور بلکہ دعائیں بتائی. اسی بیان میں ہے دعا مانگو اللہ سے، اے اللہ جو ایمان آپ نے سارے نبیوں کو دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ ہی نے تو دیا، اور آپ تو وہی ہیں، آپ کی ابتدا نہ انتہا، اور آپ کے خزانے آج بھی آپ کے پاس تو وہ ہے. اے اللہ جو ایمان ان کو دیا وہ ایمان ہم کو دیا، جو نمازیں آپ نے ان سے پڑھوائی وہ
ہم نماز پڑھتے ہیں بقول مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ صحابہ جب نیت باندھتے تھے تو یوں باندھتے تھے، ساری دنیا جو کچھ ہے وہ سب پیچھے، اب میں ہوں اور میرا اللہ، اور ہم نیت باندھتے ہیں گھر کا کچن بھی، بیوی بھی، وہ گاہک آنے والا ہے وہ بھی، اور اس سے لینا ہے وہ بھی، اور ہو گئی۔ نہیں دوستو، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجمع وہ ہے جن سے جو اس کے پاس ہوگا وہ آگے جائے گا، جو اس کے، کیوں؟ نبی کے امتی، نبی کے وارث ہیں، حضور نے ہر ایک کو اپنا وارث بنایا عرفات کے میدان میں۔ ان کے پاس جتنا تقویٰ، جیسا توکل، جیسی تواضع، کام ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام اللہ کا ہے، اللہ کی ذات، حضور کا کام ہے کہ وہ ہم نہیں۔ لیکن مثال دیتے تھے کہ آدمی کو کام کرتے کرتے کل کارگزاریاں سنائی نا سب نے، ہمارے یہاں رما رمائیت اذ رمائیت ولکن اللہ رما، دشمن چاروں طرف سے قتل کر دو، ختم کر دو، یوں کر دو سارا، اور یہاں ایک مٹھی اٹھائی دھول کی اور یوں پھینکی سب کی آنکھوں میں۔ اللہ نے کہا پارے نبی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو ہم نے پھینکی، ان کی آنکھوں میں دھول ہم نے ڈالی، کہ یہ گشتیں ہم نے نہیں کی، یہ جماعتیں ہم نے نہیں نکالی، اور یہ 4 مہینے کی جماعتیں اور 7 مہینے کی اور ہم نے نہیں کی، اللہ کی توفیق سے ہوا، یہ اس کا کرم کہ ہم جیسوں کو اس نے استعمال کر لیا۔ تو نبوت کا کام ہے، اس کے لیے نبی آتے تھے، نبی کرتے تھے، یہ تو سرکار کا طفیل ہے اور سرکار کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے قرآن اللہ کی کتاب، اور یہ ہاتھ پتہ نہیں کتنے گندے، یہ زبان کیسی گندی، 1000 بار بشویم سے مشکو گلاب، ہنوز نام ہے تو گفتن کمال بیادبیس، یہ زبان اتنی گندی ہے کہ 1000 مرتبہ بھی مشکو عنبر سے دھوں تو پاک نہیں ہو سکتی۔ یہ تیرا کرم کہ اللہ، یہ میں بول رہا ہوں اس زبان سے، اے اللہ، اور اس کلمے کی کتنی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے کہ جو ایک مرتبہ ایک آدمی بھی پوری 7 زمین و آسمان کے بیچ میں اللہ کہنے والا ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ سارا سنسار باقی رہے گا۔ اللہ ایسے قدردان ہے انسان۔ اسی لیے دوستو دین سیکھنا ہے، اور اس میں وہی بنیادی چیزیں ہماری 3 ہیں، جان، مال اور صلاحیت۔ صحابہ کو یہ سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے پھر عرفات کے میدان سے کہ اب جو کچھ تم نے مجھ سے لیا ہے وہ ایسے پہنچایا کہ واپس آنا ہی نہیں ہوا۔ کتنے صحابہ کی قبریں، ان کی اولاد کی قبریں ملکوں میں بنی۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جس کے بڑے فضائل، 10,000 سے زیادہ صحابہ نہیں، لیکن لاکھوں کہاں۔ اب پھر یہ سارا ہوا کہے سے مقامی کام سے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا میں دین جو پہنچا، قرآن پہنچا، حدیثیں پہنچی ہے نہیں، اور یہ سارا شریعت کے مسائل، اس سب کی بنیاد مقامی کام۔ 14 سال تک تو انہوں نے کام کرنے ہی نہیں دیا، مکے والوں نے سننے کو بھی تیار نہیں، دیکھنے کو، اور بلکہ اور اسکیمیں بنا رہے ہیں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک اسکیم تو نمرود نے بنائی تھی جو پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، اس کو نجمیوں نے بتایا تھا کہ آج کی رات میں ایک لڑکے کا وجود آنے والا ہے جس کا کہ وہ نہ ملے۔ اس نے سارا نظام بنا، سارے مرد ایک طرف، ساری عورتیں ایک طرف، اس کی بیگم جو ہے وہ عورتوں میں نگراں، اور وہ، لیکن اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اس کی چارپائی کے نیچے وہ ہوا اور ابراہیم پیدا ہوئی۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اسی لیے اللہ کی قدرت پر نظر ہو۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے جو کام دیا ہے
اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے 3 مرتبہ اس کام کو رسم نہ بناؤ، رسم نہ بنائیو، یہ کار نبوت ہے، نبی کا کام ہے، اور نبی کون ہوتے ہیں؟ کوئی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ آج بھی اس کے اعمال میں، اعمال دعوت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ فضائل کی تعلیم، یہ مسائل علماء سے پوچھنا اور حقوق کو سمجھنا، پہچاننا، ادا کرنا، آخرت کو سامنے رکھ کر عمل بنانا، یہ جتنی چیزیں ہیں آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے، غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی، زندگی کے رخوں کی صحیح ہونے کی، ایمان کے ذوق کا قوت سے بدلنے کی، گناہوں کی طبیعت سے اعمال صالحہ کی طرف طبیعت کے میلان کی، آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے جو حضور کے زمانے میں حضور کے اعمال کی۔ لیکن پھر آگے فرمایا اگر یہ رسم بن گئی تو یہ ایسی ہے جیسے تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، پھلوں کا سیٹ ہے، سبزیوں کا سیٹ ہے، کھلونے کا سیٹ ہے، ہوتا ہے پلاسٹک کا انار، پلاسٹک کا آم، پلاسٹک کا لیمو۔ فرمایا کہ لیمو کی خاصیت آج تک نہیں بدلی۔ بڑے حضرت فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو جب نچوڑا جاتا تھا تو پانی کھٹا ہوتا تھا۔ کتنے زلزلے نے، کتنی جنگیں نے، کتنے طوفان نے، کتنی زمینیں آسمانوں کو گئی اور کیا کچھ ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی؟ اللہ کی قسم، ایمان کی دعوت، اس دعوت کے لیے قربانی، اس کے لیے مجاہدے، اپنے نفس پر قابو، اس کے تقاضوں کو اوڑھ کر چلنا، آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے جو حضور کے زمانے میں لیمو کی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑے شیخ نچوڑیں گے تو کھٹا، اسٹیشن کا کوئی نچوڑے گا تو بھی حضور والی تسبیح، حضور والی نماز، حضور والی دعائیں، حضور والی محنت صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی اس میں وہی تاثیر۔ اس کے لیے مجمع اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ ہم سب کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ذرا سے میں، اسی لیے اب ذرا سے میں پھسل جاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کوئی بیان کر سکتا ہے؟ سیرت کے کتنے جلسے اور کتنی کتابیں ہیں، لیکن سیرت کا تو ترجمہ ہے چلنا۔ جو زندگی چل کر بتائی ہے وہ صرف بول کر آ جائے گی، وہ سن کر آ جائے گی، وہ تو چلنے سے آئے گی، ہے جی؟ تو اس کے بعد بھی جب آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے حجر شریف میں، اس کی قیمت بھی بتائی۔ فجر کی 2 سنتیں ساری دنیا کے تمام مالیتوں سے افضل اور بہتر، اس کے فضائل۔ اور جب سنتیں پڑھ کے نکلتے، اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر، اے اللہ تیری پناہ، اے اللہ تیری پناہ، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کوئی مجھے گمراہ نہ کر دے، کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کوئی مجھے پھسلا نہ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا یہ مقام ہے، فرشتے بھی، کہ جبریل نے بھی کہہ دیا تھا معراج میں کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، وہ اپنے بارے میں اتنا ڈرتے۔ اور بقال مولانا ابراہیم صاحب نے کل کہا تھا نا، ہمارے میں تو ہوں ہی، ہم تو ہیں ہی، ہم تو ہیں ہی، یہ آدمی کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ اس کا کرم ہے، شکر ہے، نعمت ہے تو چندہ کے نعمت ہے تو عذر ہے، تقصیرات من چندہ کی تقصیر۔ اللہ کا شکر کون گن سکتا ہے اس کی نعمت؟ اس لیے اللہ پاک نے یہ 3 دولتیں دی ہے، جان، مال اور صلاحیت۔ اس وقت پوری دنیا میں مشرق مغرب جتنی اچھائیاں یا جتنی برائیاں،
جس جس راستے سے آئے وہ انہی 3 طاقتوں کے صحیح اور غلط استعمال پر وقت غلط لگا، پیسہ غلط دے کے خرچ کیا ہے جی، اور جو صلاحیت جو سوجھ بوجھ تھی وہ غلط استعمال ہوئی، ساری مصیبتیں، یہ قحط سال یا یہ بارشوں کا نہ ہونا اور یہ آپس کی جنگیں لڑائیاں اور امن چین برکتیں رحمتیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، آبادیوں میں رہنے والے اگر تقوی اور ایمان بنا لیں، اللہ کا خوف، اور اسی لیے صحابہ اس سے بہت ڈرے، یہاں تک کہ ان کی محنت سے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوتے نا درجے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، بالکل ادنا درجے کے بکریوں کا چرواہا، بکریاں چرانے والا غول ہے، ایک آدمی آیا کہ بھائی بہت ایک بکری مجھے دے دے، بھائی میری نہیں ہے، میں تو اس کا رکھے والا ہوں، ارے کہہ دینا مر گئی، کہہ دینا بھاگ گئی۔ اس چرواہے نے کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائیں گے؟ اس کو نہیں پتا، اس کو اس کی آنکھوں میں دھول ڈال دوں جو کچھ، اللہ تو ہے۔ ایک چرواہا یہ کہہ رہا ہے۔ خلفائے راشد ہارون الرشید کیسا پوری دنیا کا جو پلنگ پر لیٹے رہتے اٹھتے بادلوں کو کہتا ہے جہاں چاہے برف کو آئے گا میرے پاس، وہ کتنا ڈرتا تھا اللہ سے۔ ایک محدث ان کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ جی میں ہارون رشید ہوں، آپ کا ہاتھ دھلا۔ کیوں؟ آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کے سینے میں جو اللہ رسول کا علم ہے اس کی وجہ۔ اسی لیے ہمیں بتایا علماء کا احترام، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ عالم ہے لیکن زندگی ان کی بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے، آوارہ گردی ہے، مولوی صاحب ہیں، اور فرمایا کہ اس کے بعد بھی ہمارے ذمہ علماء کا اکرام اتنا ہے جیسے قرآن کا کوئی ورق کہیں پڑا ہوا نظر آیا تو ہم اس کو اٹھائیں گے، چومیں گے، خوشبو لگا کے اوپر بلندی کی جگہ پر اکرام کی جگہ، کہ اتنا اکرام ہمارے ذمہ علماء کا ہے۔ اب ہم جو منہ میں آئے وہ کہہ دیں علماء کے لیے اور جس طرح چاہے آئے، نہیں، یہ 6 نمبر کائی کے ہیں۔ ایمان بہت طاقتور بنایا، نماز بڑی جاندار، اب کیا کہنے تعلق میں اللہ کے اور ذکر کے، اور ماشاءاللہ یہ کتاب بھی دیکھیے اور وہ بھی والی ان سے بھی سناؤ علم کا، لیکن اس سب کو بچا کے قیامت کے میدان تک لے جانا اس کے لیے ہے اقرار مسلم، کہ سارا سب ایک جملہ، ایک آدمی کے بہت نمازیں، بہت حج، بہت قربانیاں، بہت صدقے، اور اس کے لیے جہنم کا اللہ پاک میں، ہاں تیرے ایک بول نے اتنے دلوں کو پھاڑ دیا تھا۔ ایک آدمی بہت گنہگار، عبادتیں نہیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ، میں تو ایسا نہیں، تیرے ایک جملے نے دلوں کو محبت سے بھر دیا تھا، جوڑ دیا تھا۔ اسی لیے دوستو ہمیں 6 نمبر خالی تقریر نہیں ہے، ہر ایک کو یہ بولنے والا خود اس کا محتاج ہے کہ یہ ایمان کس درجے میں ہے، نماز میں کتنی جان آئی، ہر کاروباری کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، ہماری نمازوں میں کتنی جان پڑی، ہم نے کتنا سیکھا، اللہ کا کتنا تعلق ملا۔ ہمارے ایک مولانا تھے وہاں پڑوس میں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ قرآن نے 4 صیغے تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، نصرت اللہ اور قدرت اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کا تعلق، ابھی کہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کی فرما برداری سے۔ جب فرما برداری برابر
جس وقت کا جو حکم، جیسے بتایا نا احکامات اور حالات، ہر حال کا کوئی نہ کوئی حکم ہے، اس حکم کو پورا کریں گے اللہ کا تعلق ملے گا۔ اس حکم کے پورا کرنے میں جو مجاہدہ پڑ رہا ہے، جو طبیعت کے خلاف برداشت کرنا پڑا ہے، جب طبیعت کے خلاف برداشت کر کے اس کو کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ آدمی اچھا خاصا کھڑا ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کیا اس کی شکل سے، سجدے میں جاتا ہے تو سارا کہ اپنے کو ڈال دیا۔ اس لیے کہا سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار ہمارے حضرت ہم کو توجہ دلاتے ہیں، بھائی فضائل کی کتابیں صرف سن لینے کے لیے پڑھنا بھی ہے، تنہائی میں مطالعہ کرنا ہے، اور پھر اپنے بارے میں خود، جیسے فجر کے بعد عام طور پر جماعت 6 نمبر بیان کرتی ہے، اور پھر آخر میں وہ بیان کرنے والا کہتا ہے بھائی اشراق کے حج و عمرے قبول کا ثواب اور دن بھر کے سارے کام اللہ بنا دیں گے اگر 4 رکعت شروع میں، یہ کہہ کر کے پھر چلا جاتا ہے، وہ نہیں پڑھتا، باقی سب پڑھتے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری محنت خود کرنے کے لیے، جیسے رات کو کہا ہم نے خود سنا، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے دین اور دنیا کے کاموں میں فرق ہی اتنا ہے، دنیا کے کاموں کا ہو جانا کافی، کارخانہ شیش کھولے تو ہی نہیں، نوکر کھول لے، کارخانہ کھلنا ہے کھل گیا، کہ دنیا کے کاموں کا تو ہو جانا کافی، لیکن دین کے کام کا نماز تو خود پڑھنی ہے، روزہ خود رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے تو دینی ہے، اور پھر اس کے فضائل کیسے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی کچھ اور ہے، صدقہ کرنا ہے کہ اس کی فضیلت۔ ایک صحابی نے تو باقاعدہ گھر میں ایک رسی باندھی تھی، نابینا تھے، کوئی ساحل آتا تھا تو رسی کے سہارے کسی نے کہا کہ آپ اس کو دے دیجئے تو کسی کو دے دیں وہ پہنچا دے گا، کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مناولۃ الصدقہ تقی میتۃ السوء او کما قال علیہ السلام، اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ساری تہجدیں، ساری تسبیحیں، سارے مجاہدے، ساری تبلیغ کے بعد عمر صاحب دعا کرنا اللہ پاک حسن خاتمہ، اس کا راستہ بتایا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل میں فرعون کی چال چلو گے تو فرعون کی موت آئے گی، فرعون جیسی، اور صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی، ان کی نقل تو ان کے جیسے جیو گے تو ان کی جیسے آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اس کے یہاں تو سب بندے ہیں، کوئی ہو کہیں کا ہو کسی رنگ و روپ کا ہو۔ اس لیے سچا بندہ بننا ہے، اور بندہ بنتا ہے بندگی سے۔ اسی لیے کہا بندگی بے بندگی، بندگی بے بندگی شرمندگی، جس بندے پنے میں بندگی ہی نہیں ہے وہ تو قیامت میں خون کے آنسو رائے گی۔ اور سب سے اونچی صفت جو اللہ کو پسند ہے بندے کی وہ تواضع۔ معراج کا واقعہ کتنا زبردست ہے، کیا کچھ دکھایا ہے، سارے نبیوں کی امامت کی ہے، جبریل بھی تھک گئے کہ نہیں اب ہمارے بس کا نہیں۔ وہ معراج اللہ نے کرائی تو کیا کہا، سبحان الذی اسری بحبیبہ برسولہ بنبیہ بطٰہٰ و یاسین، یہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے۔ اسی لیے علماء بار بار کہتے ہیں نا، علماء کی صحبت، ان سے پوچھنا، ان سے سمجھنا کہ عبد کس کو کہتے ہیں، عبد کس کو کہتے ہیں۔ دیہاتوں میں جو کچے راستے ہوتے ہیں اس پر آدمی جب چلتا ہے تو پورا نشان پیر کا بھی پڑ جاتا ہے، اور وہ دھول غیر شعوری طور پر بدن میں آتی ہے کپڑوں پر،
جب سارے سفر اس پورے سفر سے واپس آتے ہیں کپڑے جھاڑتے ہیں تو یہ دھول کہاں سے آئی؟ کسی نے ڈالی؟ کہ وہ دھول جو سرمے سے باریک ہو گئی ہے وہ اندر غیر شعوری طور پر آئی. کیونکہ اس طرح بندگی میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ. سب سے پہلے بندہ بننا ہے. اب بندے بن نہیں سکتے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نہ چلیں، آپ کا اتباع نہ کریں کہ آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا. اسی لیے پوچھا تھا نا وفات میں، اللہ حل بلغ، تو میں نے تبلیغ کر دی، میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا. سارے مجمع نے ایک زبان ہو کر بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، نصحت الامہ، وکشف اللہ بک الغمہ. آپ نے تو ہر ایک کا حق ادا کر دیا. اس لیے حضور کو نمونہ بنایا. ہماری زندگی روز سنت کے قریب اور سنت کے رنگ میں رنگ جائیں. جیسے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، کہ خدائی صفات کا مظہر جو اللہ کی صفات ہیں، کہ مومن سخی ہوگا، مومن سچا ہوگا، مومن کسی کو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے، ابو ہریرہ تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکے؟ تو اپنے کو اللہ کے نبی، تیری کسی بات سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے تو مسلمان. یہ حدیثیں، یہ روایتیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہیں. ہم تو مشورے میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہماری باتوں سے لوگوں کے کیا ہے. اسی لیے بہت قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس سب کے ساتھ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کرے. اللہ اپنی توفیق اپنے کرم سے جو کرواتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور جو کمی کوتاہی اس پر توبہ استغفار کرتے رہیں. تو پھر یہ تو اتنے ہی ہیں، اور امت کتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کے کتنے تقاضے ہیں. یوں کہ اس وقت دنیا کے ملکوں کے تقاضے ایسے جیسے برسات کے زمانے، گرمیوں کے زمانے میں زمینیں اندر سے چیختی ہیں، پانی پانی پانی. اللہ پاک پانی برساتے ہیں تو وہ ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں. کیونکہ ایسے لوگوں میں استعدادیں ہیں، امت میں صلاحیت ہے. اور حضور نے اپنے والے علم اور ہدایت کی کو تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے پانی سے، کہ جیسے پانی پڑتا ہے تو ساری چیزیں باغات کے راستے سے، زمینوں کے راستے. یوں کہ جب اس کو لے کر علم و ذکر کے ساتھ جب چلیں گے، حقوق پہچان کر ادا کرتے ہوئے، اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی غرض نہ ہو، تو پھر وہاں پہنچائیں گے کہ جیسے آم تو اس باغ کا ہے، کھایا جا رہا ہے کہاں؟ دبئی میں، قطر میں، انگلینڈ میں. کیا ہوا؟ یہ ایکسپورٹ ہوا. کیونکہ ایسا ہی ہے ہمارا مجمع. اللہ بہت قبول فرمائے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، وہ بھی اللہ ہی سے مانگیں گے. صلاۃ التسبیح میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے، 40 منٹ 50 منٹ. لیکن اس کے آخر میں کیا؟ اے اللہ اسألک توفیق اہل الہدا، اہل الہدا کی توفیق تجھ سے مانگتا. یقین اسألک توفیق اہل الہدا و اعمال اہل الیقین، یقین والوں کے جو اعمال وہ تجھ سے مانگتا ہوں. نماز میں اور صلاۃ التسبیح میں یہ دعائیں بتائی ہے. اسألک توفیق اہل الہدا و اعمال اہل الیقین، مناصحۃ اہل التوبہ، عزم اہل الصبر، جد اہل الخشیہ، طلب اہل الرغبہ، وتعبد اہل العلم، اہل الورع، وعرفان اہل العلم حتی القاک. اس لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے اور سیکھنا بھی ہے. اور اس وقت میں سب سے زیادہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کے چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور بیٹھے آپ رو رہے ہیں.
آپ منع فرماتے تو نہ کاٹتے. فرمایا اللہ کا حکم تو جاری کرنے ہی کے لیے ہے، اگر یہ حرکت تو فاطمہ بنت محمد کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے. حضور فرما رہے لیکن رو اس پر رہا ہوں کہ قیامت کا میدان ہوگا، اولین آخرین ہوگا، جب ہر ایک کا چٹھا کھلے گا میرا ایک امتی ہاتھ کاٹا ہوا، میں آج نہ رہوں تو کب رہوں. اسی لیے یہ وقت خاص اپنے بارے میں وہ جیسے بار بار حضرت فرماتے انفرادی اعمال، اس کا اہتمام، اس پر استقامت، امت کا فکر ہے اور اس کے لیے رونا دھونا کہ مکھی کے سر کے برابر کا آنسو. اے اللہ تیرے حبیب کی امت جن کے لیے آپ نے یہ کیا ہے، اس کے لیے جب آدمی کا آنسو نکلتا جہنم ٹھنڈی ہو جاتی. اس لیے دوستو اللہ نے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق دے، اور اس میں سب سے زیادہ جان، مال اور صلاحیت. اور اس وقت کا تو سب سے بڑا رونا ہے. اس وقت ہمارے تاجر، ہمارے مالدار، ہمارے غریب، ہماری عورتیں، ہمارے جوان، امت کے جتنے طبقات ہیں، یہ تینوں طاقتیں وقت، پیسہ اور صلاحیت حضور والے کام کے لیے، کونوا انصار اللہ، دین کی مدد کے لیے، اس کو پانی پہنچانے کے لیے کتنی، اور دوسری چیزوں کے لیے کتنی استعمال ہو رہی ہے. اور ہمیں کون استعمال کر رہا ہے؟ ہم بالکل الناس نیام، سب سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو سارا کھل جائے گا. جیسے مرنے والے کو اس کے حصے کی جنت دوزخ دکھائی جاتے ہیں، وہ جنت دوزخ ابھی غیب میں ہے. ایسے اعمال پر جو بنا، جو بگڑا، وہ سامنے آئے گا. اسی لیے بار بار فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف اور اعمال کا اہتمام، اور اس کو رسم نہ بنا کر ایک کار نبوت یقین کر کے، اور اس کے بعد جتنے وعدے ہیں اس پر پورے یقین کے ساتھ، اور سوائے اللہ کو راضی کرنے، اپنی آخرت بنانے کی اور کوئی غرض نہ ہو، تو انشاءاللہ اس کا ایک ایک فرد لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنے. جیسے قرآن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی سورہ بروج میں وہ شہزادہ جس کو بعد ابا نے تو بھیجا تھا جادو سکھانے کے لیے، لیکن اس کی قسمت نے ساتھ دیا، اللہ نے فضل فرمایا، راستے میں مولوی صاحب مل گئے، انہوں نے اس کو سبق پڑھایا، اور وہ ایسا کہ سارا بہت لمبا قصہ ہے. اس ایک فرد کی وجہ سے اب ان کو ڈر ہوا کہ یہ زندہ رہے گا تو یہ سارے اسی پر آئیں گے. بادشاہ نے بہت سارے ترتب کیے، اس کو مار دو، اس کو پہاڑوں پہ لے جاؤ، اس کو سمندر پہ لے جاؤ، یوں کرو وہ کرو. اس نے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے سولی پر لٹکا دو. جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں وہ اللہ کا اللہ ہے، اس کے نام کی طاقت دیکھ لو، سولی پر لٹکا دو، اور صرف اتنا کہو بسم رب ھذا الغلام. یہ لڑکا جس اللہ کو مانتا ہے اس کے نام سے ہم تیر چلا رہے ہیں. پھر دیکھو میرا اللہ کے نام کی طاقت. ڈھیر ہو گیا، لاش نیچے آ گئی. لیکن یہ سارا مجمع جتنا بادشاہ نے جمع کیا تھا لوگوں نے، وہ آمنا برب ھذا الغلام، آج کے بعد ہم بھی اسی اللہ کو مانیں گے جس کے نام پر اس نے جان دی. جب اندر میں قربانیاں ہوتی ہے، اسی لیے یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک گھر کی قربانی بڑی اور ایک چھوٹی، حضرت اسحاق، اور ان کے نبی سارے چھوٹے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی نسل میں آپ نے وہ دونوں قربانیاں چلائی، بڑی اور چھوٹی. مکے کی ہجرت کے بعد تھا کہ پھر کبھی جب مکہ فتح بھی ہو گیا اور کسی نے کہا میرے ددیال اور میرے دادا کا مکان مجھے نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں اللہ مجھے وہاں دیں گے. وہ ایسی ہجرت کہ ہجرت اور نصرت، یہ دو بڑی قربانیاں حضور نے امت میں چلائی، اور ایسی چلائی کہ ساری دنیا میں دین پہنچ گیا.
وہ چیز آج بھی، جس طرح قرآن آج بھی ہے، کعبہ قبلہ ہے، قیامت تک کے لیے قرآن، قیامت تک کے لیے اللہ کے تو کہنے ہی کیا ہے، اس کی مدد ہے، اس کے خزانے، اس کی رحمت، بس تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اس کے یہاں تو دادا دہیج کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ہاں آدمی نہ چاہے تو طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، ٹالتا رہتا ہے مٹر. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. نیت کریں اونچے اونچے عزائم، اونچے اونچے ارادے ہے جی. اب جیسے ابھی حلقے بنیں گے نا، اب تک جتنا ہوا ہے وہ اللہ کی توفیق سے. آج ایک مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہے نا وہ کتابیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے، کارگزاری سنائی. اتنی جماعتیں، اتنی مسجدیں، اتنا یہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ تو وہ تم سنا رہے جو ہو گیا، مسئلہ تو جو باقی ہے. تو ایسے ہی جو کل کارگزاریاں ہوئی ہے وہ تو ہو گئی. اور بعض مرتبہ تو سنانے والا ایسا ہوتا. ایک مرتبہ ہم وہاں سری لنکا میں تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تخت پر تھے. ایک آدمی کارگزاری سنا رہا تھا. حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم ببہسات من اللہ. ان سے خود کو پوچھو، ان کا اپنا گشت کا اہتمام کتنا ہے، ان کے شہر روزہ کا کون سا ہفتہ ہے، ان کا چلہ، ان کا پچھلے سال کا حالات میں کیا ہے. کہ ایک قسم وہ ہے جو چاہتے یہ ہیں نام ہو ہمارا، یحبون ان یحمدوا، ان کی تعریفیں کی جائے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. مرنے والے، کھپنے والے، تھکنے والے، پچنے والے کوئی اور کرے، کوئی نام ہو ہمارا، کہ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا مت سمجھنا. حضرت جی نے وہاں تخت پر بیٹھے، آج تک مجھے یاد ہے، کئی سال ہو گئے. اس لیے دوستو وہی بات، دین کے کام کا ہونا ضروری اور دنیا کے کاموں کا ہو جانا کافی ہے جی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. جتنا پیچھے عزائم بھی کیے تھے، ارادے بھی کیے تھے، اور جب کارگزاریاں سامنے آئی تو ہے جی. اور ان 6 نمبر کی حد میں رہتے ہوئے اپنا ایمان، اپنی نماز اور اکرام میں علماء کا اکرام ہو، احترام ہو، اور ہر ساتھی کو اپنے سے بہتر سمجھنا. یہ ساری چیزیں یہ ہمارے مشق کرنے کی چیزیں ہیں. اس کا وقت ہے. اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اب آپ حضرات اپنے حلقے بنائیں گے اور جی آ جائیں گے. جی بس اس وقت اپنے صوبہ وار بیٹھ کر آئندہ فروری تک کے عزائم خروج کے فرما لیں. جیسے فرمایا مولانا نے، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے جہاں پر قیام ہے وہاں تشریف لے جائیں اور اپنے حلقے بنا کر صبح وار بیٹھ کر عزائم فروری تک کے لیے کر لیں، آئندہ جوڑ تک کے لیے. اس کے بعد پھر ناشتہ اور ضروریات سے فارغ ہو کر 10:30 بجے دوبارہ انشاءاللہ یہاں پر مجلس ہوگی. ہو گئے آج کے مشورے کی آخری مجلس ہوگی، دعا ہوگی. عزائم کے پرچے یہاں پہنچا دیجیے. عزائم کیے تھے اور ابھی جب سنائے کہ اتنا عزم کیا تھا، اتنا قابو میں آئے.